جس کے پاس جو ہے وہی دیتا ہے۔ خوشبو کی دکان پہ جائیں تو کپڑوں میں خوشبو رچ بس جاتی ہے۔ جہاں دھواں ہو تو کپڑے دھواں دار ہو جاتے ہیں۔ کبھی اگر آپ سگریٹ نوشوں کی محفل میں بیٹھیں تو آپ کے کپڑوں میں سگریٹ کی بدبو ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں، جس صحبت میں یا جس شخص کے پاس آپ جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص آپ کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آپ سخی کے پاس جائیں، اس کے پاس بھی دولت ہوتی ہے۔ کنجوس کے پاس جائیں، اس کے پاس بھی دولت ہوتی ہے۔ لیکن دونوں کے مزاج میں، عادت میں فرق ہوتا ہے۔ سخی لوگوں کو دینا چاہتا ہے، لہذا جب بھی اس کے در پہ کوئی جائے تو وہ اس کو مایوس نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ لیکن کنجوس کے پاس کوئی جائے تو باوجود اس کے کہ اس کے پاس دولت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہیلے بہانے سے اس کو دھتکار دیتا ہے، خالی ہاتھ بھیج دیتا ہے۔ تو جب کہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم دوسروں کو دیں۔ اگر ہم دے نہیں سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں، اچھے الفاظ سے اس کی دلجوئی کر سکتے ہیں، حوصلہ دے سکتے ہیں، اسے کوئی راستہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ صبح سویرے جیسے 9 بجے خزانے کا منہ کھول دیا جائے اور میں اس وقت جو آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ دوں گا اور شام کو بند کر دوں گا 4-5 بجے۔ تو ایک صبح کو لمبی قطار لگ گئی، لوگ آتے رہے، بادشاہ ان کو دیتا رہا۔ آخر میں ایک شخص رہ گیا، جب وہ خزانے کے منہ پہ پہنچا تو خزانہ بند ہو گیا، اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا کل میں جلدی جاؤں گا، لہٰذا وہ رات کو وہاں چلا گیا، یعنی خزانہ کھلنے سے کئی گھنٹے پہلے وہاں پہنچ گیا، اور جب خزانہ کھلا تو سب سے آگے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اب جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس کا نمبر 1 تھا۔ اس نے اپنے پیچھے والے سے پوچھا کہ بھئی آپ کس لیے آئے ہو؟ تو اس کے پیچھے کھڑے شخص نے اپنی مجبوری بیان کی۔ تو اس شخص نے جو رات کو انتظار کرتا رہا اور نمبر 1 تھا، اس نے اپنے سے پیچھے کھڑے شخص کو آگے کر دیا۔ پھر اپنے سے پیچھے والے کو پوچھا، اس کی مجبوری بھی اسے اپنے سے زیادہ لگی، تو وہ اس طرح اپنا نمبر اس کو بھی دے دیا، اور ایسے کرتے کرتے وہ آخر میں پہنچ گیا، اور جب اس کا نمبر آیا تو خزانہ بند ہو گیا۔ اس نے پھر اگلی صبح پھر آیا اور پھر اسی طرح ہوا، یعنی وہ اپنا نمبر دوسروں کو دیتا رہا، کیونکہ ان کی مجبوریاں، پریشانیاں اسے اپنے سے زیادہ لگتی تھیں۔ یہ چیز بادشاہ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا اسے بلاؤ، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تم آتے ہو اور خزانہ لیتے سے کچھ لیتے نہیں، نمبر 1 ہوتے ہو، اور پھر آہستہ آہستہ ہر ایک کو اپنے سے آگے کرتے رہتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں بھی وہی کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو لوگوں کو دے رہا ہوں، دولت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اور جو میرے پاس ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ دولت دے رہے ہیں، میرے پاس یہ ایک نمبر ہے اور میں لوگوں کی ضرورت کو اپنا نمبر دے کر پورا کر رہا ہوں۔ تو آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بڑا ہونا، مالدار ہونا کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی ایک ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، ایک اچھے الفاظ کے ساتھ، ایک اچھے عمل کے ساتھ بھی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔